لے کے گئے تھے، بیماری کا اپنا انہوں نے پورا ایک دیا تھا، اور انہوں نے واپس آنے سے پہلے جو اپنا بیماری کے حوالے سے ہے وہ سارا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا کہ وہ ابھی تک ان کے جو معاملات ہیں وہ صحت کے وہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ سزا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس پینڈنگ تھا، اور اس ایون فیلڈ میں مریم نواز جو ان کی بیٹی ہیں اور داماد جو ہیں وہ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ اس کیس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر بطور پرائم منسٹر اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا معاملہ ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن چونکہ جو اثاثوں کا کیس تھا، انکم سے زیادہ اثاثوں کے معاملات پہ ان کو سزا سنا دی گئی تھی۔ اب اس ساری صورتحال میں وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اب سرنڈر کریں گے، اور جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے باقاعدہ پروسیڈنگ اس کی شروع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسے آج یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی نگران پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ان کو ان کی سزا جو تھی وہ معطل کر دی ہے، جو کرمنل پروسیجر کا 401 کی شق کے تحت۔ تو اب وہ جواز جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی معطلی کے ساتھ وہ جو ہے ملک سے باہر گئے تھے جب وہ ان کو اجازت دی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ اس وقت تھے جن کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اب اسی چیز کو پروسیڈنگ کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ یقینی طور پہ وکلا جو ہے وہ سارا معاملہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ پنجاب حکومت ان کی سزا معطل کر چکی، گرفتاری تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عدالت میں پیش ہو۔ یعنی کہ محمد عادل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ریلیف کی ہم بات کر رہے ہیں وہ راہ ان کے لیے ہموار ہو چکی ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کی پاور پالیٹکس ہے جی، یہاں پر کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ، کسی کو ان کیا جاتا ہے کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ نواز شریف وہ واحد سیاستدان ہے جن کو کئی مرتبہ کوشش کی جا چکی ہے۔ 2000 کے بعد جب مشرف نے 99 میں کو کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک وہ کئی دفعہ جو ہے وہ سیاست سے انہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر دفعہ ان ہو جاتے ہیں۔ 2002 میں الیکشن ہوا تو ان کو آؤٹ کر دیا گیا، پھر 2008 میں جو ہے وہ نہیں تھے، تو اب 2013 میں دوبارہ وہ سیاست میں ان ہوئے، پرائم منسٹر بنے، پھر 2018 میں وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے، لیکن اب وہ پھر 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے۔ تو یہ پاکستان کی پاور پالیٹکس ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جو پاور کا منبع ہے، جہاں سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ان کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے حالات جو ہیں ان کی فیور میں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی سیاستدان کے حق میں حالات ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہر طرف سے ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دبئی سے آتے ہیں تو جیسے ان کو ایئرپورٹ کے اوپر ان کا بایو میٹرک کیا جاتا ہے، کاغذات جو ہے انہوں نے سائن کیے، اس کے بعد وہ ایک پروٹوکول میں جس میں پنجاب حکومت، اسلام آباد پولیس نے ان کو پورا سیکیورٹی پروٹوکول دیا، تو وہ اس کے ساتھ وہ یہاں پر عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تو وہ ہر طرح کی جو سہولتیں جب سیاستدان ان ہوتے ہیں تو ان کو دی جاتی ہے۔ تو اس وقت نواز شریف سیاست میں چونکہ ان ہیں، اور یہی ان کی جو حلیف جماعتیں بھی ہیں اور حریف جماعتیں بھی ہیں وہ شکوہ کر رہی ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے، لوگوں کو شکوہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو بھی ہواؤں کا رخ ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے۔ تو اب ایک عدالت سے ان کو احتساب عدالت میں توشیخانہ میں ان کو ریلیف دے دیا، عدالت نے حاضری لگا کے بھیج دیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہاں پیش ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی یقینی طور پر اسی طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سماعت شروع ہو جائے گی، تو دیکھتے ہیں پھر اس میں جو نواز شریف کی قانونی ٹیم ہے وہ کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، اور اس کے بعد جو ججز جو ہے وہ کس طرح سے نواز شریف کو ڈیل کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو اس میں مکمل ریلیف جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اس طرح اس وقت کی صورتحال سے اندازہ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز جو بتا رہی ہیں اس سے تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے محمد عادل، بہت شکریہ آپ کا، غلام مرتضیٰ آپ کا شکریہ، اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، شراز آپ کا بھی بہت شکریہ۔